الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا۔ میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے۔ میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے۔ مجھے کوئی کام نہیں میاں تیرے کام سے، میں ہوں شام سے۔ میں ہوں آفتاب سماویہ، علی کا بھائی معاویہ۔ میں ہوں آفتاب سماویہ، علی کا بھائی معاویہ۔ ہے تمام کفر سڑا ہوا میرے نام سے، میں ہوں شام سے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مائدین شہر، ضلع راولپنڈی، تحصیل ٹیکسلا، عثمان گٹھڑ گاؤں کے غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کی دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ کی جامعہ مسجد میں اس بابرکت بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علماء اکرام، خطباء اعظام، شعراء اکرام آپ سے خوبصورت حاضری آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسٹیج پر ضلع کے صدر، خطیب اہل سنت، مجاہد اسلام، وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت، حضرت مولانا علامہ طاہر حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی صاحب بھائی یاسر گجر ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر تمام دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا، میں عنوان کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی بات آپ کو اچھی لگے، آپ تک پہنچے تو کیا کہنا ہے آپ نے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ ظفر شہزاد گجر جو کر گیا، آپ بھی نہیں چل سکتے، ہماری تو پھر بات اور ہے۔ ان کے سبحان اللہ بھی بولے گے، سبحان اللہ بھی آپ کی، آپ مانو نہ مانو یہ حقیقت بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہو۔
اور آپ ہمیشہ یاد رکھنا حق نواز تھکے ہوئے لوگوں کو جگانے آیا ہے. حق نواز تھکاتا نہیں ہے، حق نواز بیدار کرتا ہے. اور حق نواز کبھی اپنے کام میں پیچھے نہیں رہا. بات سمجھ آ رہی؟ حق نواز کبھی اپنے کام میں پیچھے نہیں رہا. جو ٹھیکہ اٹھایا، جو بیڑا اٹھایا، اسے پورا کیا. کوئی کام ادھورا چھوڑا، ادھورا رکھا نہیں ہے. مختلف عنوانات پر علماء کرام آپ سے مخاطب ہوتے رہے. ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اصحاب رسول وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، آپ کو آخری نبی مانا، اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. جب وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر لا محالہ وہ ہمارا ایمان بن گئے، وہ ہمارا عقیدہ بن گئے، وہ ہمارا نظریہ بن گئے، وہ ہماری سوچ بن گئے، وہ ہماری فکر بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر محنت کر کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں نکھار کر، امام الانبیاء نے جنہیں پڑھا کر، پاک پیغمبر نے جنہیں سکھا کر، امت کی رہنمائی کے لیے، امت کو اصول سکھانے کے لیے، سیدھا راستہ سکھانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے ملانے کے لیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے والے جناب ابو بکر صدیق ہوں، جناب فاروق اعظم ہوں، جناب عثمان غنی ہوں، جناب حیدر کرار ہوں، جناب امیر معاویہ ہوں، یا 1.25 لاکھ صحابہ میں واشی بن حرب تک پیغمبر کی معیت میں آنے والا کوئی ادنا یا اعلیٰ، امام الانبیاء کا ایمان کی حالت میں دیدار کرنے والا، کہنے والے اکابر علماء کہہ کے جا چکے کہ رسول اللہ کا جس پر عکس پڑا، امام الانبیاء کی جس پر نظر پڑی، پاک پیغمبر نے جسے محبت سے دیکھا، آمنہ کے لال نے جسے محبت سے بلایا، امام الانبیاء نے جسے محبت میں ساتھ بٹھایا، آمنہ کے لال نے جسے محبت میں سینے لگایا، وہ کائنات کا عظیم ترین فرد بن گیا، وہ کائنات کا عظیم ترین شخص ہو گیا، وہ کائنات کا عظیم ترین انسان ہو گیا. میں نے کہا بات ابو بکر صدیق کی جائے کہ جس پر پاک پیغمبر کا دن میں 24 گھنٹے عکس پڑا رہا، اور دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے کہ دور سے ابو بکر لگتا ہے رسول اللہ آ رہے ہیں، قریب آئے تو پتہ چلا ابو بکر صدیق ہے. میں نے کہا عکس پڑے ابو بکر صدیق پہ، اللہ عزتوں کا تاج پہنائے، عکس پڑے فاروق اعظم پہ، اللہ عزتوں کا تاج پہنائے، عکس پڑے عثمان غنی پہ، اللہ عزتوں کا تاج پہنائے، عکس پڑے حیدر کرار پہ، اللہ عزتوں کا تاج پہنائے، عکس پڑے امیر معاویہ پہ، اللہ عزتوں کا تاج پہنائے. اور عزتوں کا تاج بھی یوں نہ کہ اس دور میں کہہ دیا گیا، یہ اس زمانے میں کہہ دیا گیا، یہ اس وقت میں کہہ دیا گیا تو بات ختم ہو گئی، پیغام ختم ہو گیا، عنوان ختم ہو گیا، تذکرہ ختم ہو گیا، ذکر ختم ہو گیا. جن کا ذکر 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، اب یہ ذکر قیامت تک قرآن سے جدا کوئی نہیں کر سکتا. قرآن بھی قیامت تک رہے گا، قرآن میں محمد کے صحابہ کا شان بھی قیامت تک رہے گا. میں نے کہا کوئی اپنا قبیلہ کنبہ چھوڑ کر نبی کی محبت میں آئے، اس پہ آقا کا عکس پڑے، وہ تو کائنات میں افضل ہے. اور جسے پاک پیغمبر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر علی سے سوال کر کے کہیں علی نام کیا رکھا، علی کہتے ہیں آقا عرب رکھا، علی کہتے ہیں نا اس کا نام عرب نہیں، اس کا نام حسین ہے. اور وہ روئے، آقا اس کے منہ میں
اپنی زبان دے مجھے ٹیکسلا کا جوان اتنا بتا ابو بکر کنبا چھوڑ گئے اللہ عزت دے علی کا بیٹا آقا گود میں اٹھائے خدا نے کتنی عزت سے یہ اعزاز یوں نہ ملتا، یہ اعزاز ایسے نہیں ملتا، یہ مقام یوں نہیں ملتا۔ یہ مرتبہ تب ملا جب حسین نے بھی محبوب کا کلمہ پڑھا، علی نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جناب حسن نے بھی رسول اللہ کا ماننے کی بات ہے۔ اہل بیت علیحدہ ہیں، صحابہ علیحدہ ہیں، کہنے والے کہتے ہیں اہل بیت جدا ہیں، صحابہ جدا ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ میں نے کہا گھر والے بغیر کلمہ پڑھے، گھر والا کلمہ نہ پڑھے، رشتہ دار ہو، خون کا رشتہ ہو، ابو جہل بن گیا، اور در والے نے کلمہ پڑھا، صدیق اکبر بن گیا۔ گھر والا کلمہ نہ پڑھے، اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا، اور در والا آ کر کلمہ پڑھے چلتا زمین پہ ہے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہے یا نہیں ہے؟ آواز نہیں آئی؟ اور زور سے آواز نہیں آئی؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مقام ہے یا نہیں ہے؟ یہ مرتبہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا پاک پیغمبر کو اپنی زندگی میں جس کا نام پسند نہیں آیا، آقا نے نام بدل دیا، باری علی کی آئی، علی آ کر کہتے آقا اللہ نے بیٹا دیا ہے، علی نام کیا رکھا؟ علی کہتے حرب رکھا، آقا کہتے نا اس کا نام حسن رکھو۔ علی پھر آئے، اللہ کے نبی اللہ نے بیٹا دیا، علی نام کیا رکھا؟ علی کہتے آقا حرب رکھا، نبی کہتے بدلو اس کا نام حسین رکھو۔ میں نے کہا کتنا خوش نصیب ہے، دن میں نبی کئی مرتبہ بلا کے کہتے ہیں معاویہ ادھر آ، معاویہ ادھر آ، معاویہ قلم اٹھا، معاویہ وضو کروا، معاویہ کاغذ اٹھا، معاویہ میرے ساتھ بیٹھ، معاویہ خطاب لکھ، معاویہ خط لکھ، معاویہ خط خطابت نہ لکھ، آج محمد کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرآن لکھ۔ کیا لکھ؟ کیا لکھ؟ کیا لکھ؟ معاویہ نے قرآن لکھا، رب نے معاویہ کو قرآن میں لکھ دیا، رب نے معاویہ کو زور سے اور زور سے۔ میں نے کہا جھگڑے کی بات نہیں ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے، اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹی بات کر رہا ہوں، کوئی اتنا تو بتا دے عزت کی وجہ کیا؟ پڑھا لکھا شعور والا انسان کہے گا مولوی صاحب عزت کی وجہ ایمان ہے۔ میں نے کہا معاویہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے؟ باہر والے مشورہ کر لو، سوچ لو، ساتھ والے سے پوچھ لو، ایمان والا ہے؟ ایمان والا ہے کیسے ہے؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھو، قرآن پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا؟ معاویہ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ نہیں ہو سکتا، معاویہ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ نہیں ہو سکتا، زندگی پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ نہیں ہو سکتا، فیصلے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہے خدا راضی ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ ناراض کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ تکلیف میں کیوں ہے؟ اللہ کی قسم میں راضی بعد میں ہوا، رب راضی پہلے ہو گیا۔ رسول اللہ راضی بعد میں ہوئے، رب راضی۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع فرمایا، رب نے جلسہ کیا، جس طرح آپ بیٹھے ہو ایسے تمام روحیں عالم ارواح میں اکٹھی تھیں۔ وہاں ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، نصرانی بھی ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں آ کر مومن بننا ہے وہ بھی ہوں گے، سارے ہی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ رب نے بلایا ہے، سارے جمع تھے، اور سب کی موجودگی میں رب نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب آسمان نہیں تھا، جب زمین نہیں تھی، چاند سورج ستارے نہیں تھے، ابھی کائنات کا نظام نہیں تھا، ابھی انسانیت کی ابتدا نہیں تھی، ابھی تو آغاز ہی نہیں تھا، ابھی تو کچھ نہیں تھا۔ پتہ چلا جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی ذات خدا کی بات تھی یا ذات مصطفیٰ کی بات تھی؟ اور جب کچھ نہیں تھا ذات خدا کی بات تھی یا ذات مصطفیٰ کی بات تھی؟ اس وقت بھی رب قرآن کی تلاوت فرما رہے، اللہ کہہ رہے یاسین والقرآن الحکیم۔ ٹیکسلا کا جوان مجھے پتا چلا قرآن تھا، اور جب قرآن تھا محمد کی شان کے ساتھ صحابہ کا مقام نہیں ہوگا، صحابہ کا مقام نہیں ہوگا، صحابہ کا مرتبہ نہیں ہوگا، صحابہ کی عظمت نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے جو اعتراض کرتا ہے؟ اس کو بول آپ سے پہلے، آپ کے بڑوں سے پہلے، کائنات سے پہلے، آسمان زمین سے پہلے، ساری انسانیت سے پہلے قرآن موجود ہے۔ اور جب قرآن ہے، جہاں یاسین حضور کے دندان کا ذکر ہے، پاک پیغمبر کے چہرے انور کا ذکر ہے، وہیں فی صوف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کہہ کے معاویہ کا ذکر ہے۔ جہاں قرآن موجود ہے، قرآن میں پاک پیغمبر کی واللیل والی زلفوں کا ذکر ہے، وہیں اللہ کے قرآن میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ذکر ہے۔ جب قرآن موجود ہے، نبی کا ذکر موجود ہے، وہی قرآن میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون موجود ہے۔ اور جب ان کا ذکر آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، کائنات سے پہلے، ذرات سے پہلے، قطرات سے پہلے، پاروں پر سے پہلے، سمندر دریا سے پہلے، ہوا فضا سے پہلے، خشکی سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، اسحاق سے پہلے، انبیاء سے پہلے، رسولوں سے پہلے، آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے، جن کا ذکر قرآن میں ہو، حق نواز نے یہی تو کہا، ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ان پر اعتراض ہے، ان پر اعتراض ہے، ان پر تنقید ہے، ان پر طعن و تشریح نہیں ہو سکتی۔ پتھر پہنچ جائے دور کی بات ہے، کسی کی تھوک پہنچے دور کی بات ہے، کسی کا طنز پہنچے بڑی بات ہے۔ جب ان تک کسی کا جملہ نہیں پہنچتا، ان تک کائنات کا کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، ان پر اعتراض پہنچ سکتا ہے؟ زور سے، وہ دور چلا گیا، آسمان کی بات ہے جی، چاند تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ چاند تک پہنچ گئے، چاند پہ چڑھ گئے، چاند میں دراڑ دیکھ کے آ گئے۔ کب کی بات ہے؟ چاند میں دراڑ دیکھ کر آ گئے، آنکھوں سے دیکھ کر آ گئے، قدم رکھ کے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونے والے، پاک پیغمبر کے ساتھ رہنے والے، آقا کی میت میں آنے والے، رسول اللہ کا ایمان کی حالت میں نظروں سے دیدار کرنے والے، پھر اس ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانے والے، 1 اور 5 اور 12 72 کی بات نہیں، 1.25 لاکھ کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ چاچو، میں نے کہا تو ایسی باتیں کرتا ہے، یہاں تو چاچو ہے۔ چاچو کل آؤں گا، کل ہو گئی۔ حضرت حسین تشریف لائے، حضرت عمر گھر میں موجود ہیں، دروازہ باہر بند کیا ہوا ہے، اندر صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ حضرت حسین پہنچے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اندر مشاورت چل رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا ابو نے کہا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے سوچا لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، جب بیٹے کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے خود بھی کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر کھڑے رہے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بابا کو بتانا حسین آیا تھا، چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد پھر آمنا سامنا ہو گیا، حضرت عمر نے پھر شکوہ کیا، بھتیجے آئے نہیں، چاچو آیا تھا، عبداللہ بن عمر نے بتایا نہیں، آیا تھا، مشورہ چل رہا تھا، دروازہ بند تھا، آپ اندر مصروف تھے، کوئی میٹنگ ہو رہی تھی۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عمر رو پڑا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران رو پڑا، حکومت سمندروں پہ کرنے والا رو پڑا، خط سے دریا چلانے والا رو پڑا، زمین پہ درہ مار کے کہتا ہے عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، رو پڑا، یا ساری الجبل کہہ کے کئی 100 میل تک آواز پہنچانے والا رو پڑا، آگ اپنے رومال سے بجھانے والا رو پڑا، اور رو کر کہتا ہے حسین
تیری آمد سے بڑا عمر کا مشورہ نہیں تھا. تیری آمد سے بڑا عمر کا مشورہ نہیں تھا. عبداللہ بن عمر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو عمر کا بیٹا ہے. تو نے اپنے آپ کو عبداللہ بن عمر سے ملا لیا. ایسا نہ کیا کر. تو محمد کا بیٹا ہے, تو علی کا بیٹا ہے, تو محمد کا لخت جگر ہے. تجھے پیغمبر نے بیٹا بلایا, سینے سے لگایا, کمتوں پہ بٹھایا, لعاب دام دی اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا, صحابہ حسین محمد کا بیٹا ہے. حسین کس کا بیٹا ہے؟ حسین کس کا بیٹا ہے؟ تیری آمد سے بڑا عمر کا مشورہ نہیں تھا. تو آ جاتا, دروازہ کھلا تھا, تو اندر آ جاتا, عمر کو خوشی ہوتی. عبداللہ بن عمر کی بات اور ہے, حسین تیری بات اور ہے. تو محمد کا بیٹا ہے. تیری آمد پہ پاک پیغمبر کو کھڑا ہوتے دیکھا ہے. تیری آمد پہ رسول اللہ کو منبر چھوڑتے دیکھا ہے. تیری آمد کو پاک پیغمبر کو اشارہ کرتے دیکھا, صحابہ راستہ دو, میرے بیٹے آ رہے ہیں. تیری آمد پہ یہ منظر بھی دیکھا, آقا منبر پہ تھے, حسن حسین مسجد میں داخل ہوئے, بچپن میں تھے, لڑکپن میں تھے, چلتے چلتے گر پڑے, پھر چلتے چلتے گر پڑے, پھر چلتے چلتے گر پڑے. آقا منبر چھوڑ کر نیچے بیٹھے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتے, صحابہ مجھے حسن حسین کا زمین پہ گرنا برداشت نہیں ہوتا. مجھے حسن حسین کا چلتے زمین پہ گرنا برداشت ہے. اللہ کے محبوب کہتے ہیں, صحابہ مجھے آج سمجھ آ گئی. اللہ نے فرمایا, انما اموالکم واولادکم فتنہ. مجھے آج بات سمجھ آئی, اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے. اللہ کی قسم ان بچوں کا محمد کو گرنا برداشت ہے, محمد کو گرنا برداشت ہے. میں نے کہا یہ منظر جس صدیق نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس عثمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کہا تو کسی کی تربیت کرے, تجھے پختہ یقین ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں سے زیادتی نہیں کرے گا. تو کسی کی تربیت کرے, تجھے یقین ہے میرے مرنے کے بعد میرے گھر کی حفاظت کرے گا. تو کسی کی تربیت کرے, تجھے یقین ہے میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یہ بندہ جس کی آنکھوں میں میں نے حیا دیکھا, یہ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا, یہ میری بچیوں کی حفاظت کرے گا, یہ میرے گھر کا پہرا دے گا. جس طرح میری زندگی میں اس نے وفادار بن کے مجھے سنبھالا, میری اولاد کو سنبھالا, میرے چلے جانے کے بعد بچوں کو سنبھالے گا, اولاد کو سنبھالے گا. میں نے کہا تو کسی پہ اعتماد کرے, تیرا بھروسہ نہیں ٹوٹ سکتا. اعتماد نبی نے کیا, اعتماد خدا نے کیا, بھروسہ پیغمبر نے کیا, بھروسہ خدا نے کیا. آقا پردہ کر گئے, اور جب آقا پردہ کر گئے میں نے انداز اور دیکھا, میں نے نقشہ اور دیکھا, میں نے کیفیت اور دیکھی, میں نے مزاج اور دیکھا. پھر عمر کا دور میری آنکھوں کے سامنے آیا. عمر کا دور ہے, غزوان کے علاقے میں فوجیں داخل کی گئی جنگ کے لیے, قیدی گرفتار ہو گئے. جب وہ پہنچے ان قیدیوں میں ایک حور, ایک خوبصورت عورت ہے, خوبصورت لڑکی ہے, نوجوان ہے, شہزادی ہے. علی پھر مشیر ہیں, علی قاضی ہیں. عمر مشورہ کریں علی کیا کیا جائے. میں نے کہا یہ مشورہ بتا رہا ہے پیغمبر کی تربیت ہے. نہیں سمجھ آئی. عمر کا پوچھنا بتا رہے رسول اللہ نے تربیت کی ہے, اور تربیت بھی ایسی نہیں کی ہے. عمر سوال کر رہے ہیں کیا کیا جائے. علی کہتے ہیں اس کا کسی سے نکاح کر دیا جائے. کیسے کیا جائے؟ اس سے مشورہ کیا جائے, پوچھا جائے, یہ جس کا نام لے, جس پر اشارہ کرے اسی سے کر دیا جائے. تمام صحابہ موجود ہیں, اسے اختیار دیا گیا. مشورہ عمر اور علی کا ہو گیا, اختیار لڑکی کو دیا گیا. اس نے تمام صحابہ کا چہرہ دیکھا, دیکھنے کے بعد ایک چہرے کی طرف اشارہ کیا. وہ چہرہ علی کے بیٹے حسین ابن علی کا ہے, اس سے نکاح کر دیں. نکاح کی باری آ گئی. علی آپ باپ ہیں, آپ کا حق ہے. علی کہتے ہیں اگر وہاں تربیت رسول اللہ کی ہے, تربیت یہاں بھی رسول اللہ کی ہے, حق یقیناً میرا ہوگا. علی اختیار دیتا ہے اپنے امیر المومنین کو, نکاح آپ پڑھائیں گے. نکاح کون پڑھائے گا؟ میں اپنے استادوں سے سوال کرنے لگا. میں نے کہا استاد جی علی پڑھا لیتے تو کیا ہو جاتا. استاد جی نے کہا اس میں بھی حکمت ہے, رب کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ چاہتا یہ تھا نکاح عمر پڑھائے, اور جب عمر پڑھائے
تو شیطان کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. شیطان کی گنجائش باقی. پاک رشتہ ہے، پاک مرد ہے، پاک خاندان ہے، پاک خون ہے. عمر کی مور ہے. مور کس کی ہے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نے بہت ساری باتیں کسی کی زبان سے سنی ہوگی، لیکن اس رشتے کو کھول کر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. فیصلہ علی نے کیا، علی کا فیصلہ عمر نے مانا، عمر نے نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، عمر کی مہر لگ گئی. اور جب عمر کی مہر لگی 1500 سال کا عرصہ گزر گیا. اس مسئلے کو کوئی چھیڑنے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہے؟ تیار ہے؟ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں مہر عمر کی لگی ہوئی ہے. جہاں مہر عمر کی ہو، دشمن عمر کا ہو، وہاں آ جائے. ایسا ہو سکتا؟ زور سے اور زور سے. باتوں میں ایک بات یاد آ گئی. ایک شخص تھا، اسے عمر کا نام اچھا نہیں لگتا تھا. عمر کا نام اچھا، اس نے نام زمین پہ لکھا، پھر جوتا اٹھا لیا. اس نے کہا چونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا. ایک گزرنے والا سمجھدار شخص گزر رہا تھا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ عمر کا نام ہے، ایسا نہ کر. اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا. اس نے کہا اچھا ایک کام کر، عمر کا نام تجھے اچھا نہیں لگتا، غور کر عمر کی عین میں تجھے علی نظر نہیں آتا؟ آئے ہائے، میرا جملہ بڑا تھا، سبحان اللہ، چونکہ ظفر لے گیا. عمر کی عین میں تجھے علی نظر نہیں. اس نے کہا علی مولا. اس نے کہا مولا. عین مٹا دیا، عین کو. باقی کیا بچا؟ ملا لو، کچھ نہیں ہوتا. زور سے اور زور سے اور زور سے. کیا بنا؟ میم اور را ملا کے کیا بنا؟ میں نے کہا یہی مشورہ 36 سال ہو گئے اکنواز نے دیا ہے. اس نے پھر جوتی اٹھائی. اس نے کہا تو بڑا بدبخت ہے، تو نے عین مٹا دیا، پھر میم اور را کے پیچھے. اس نے کہا چونکہ عمر کا ہے. اس نے کہا اچھا غور کر، تجھے عین میں علی نظر آئے، میم میں محمد نظر نہیں آتے؟ اس نے کہا محمد ہے؟ جی محمد ہے. میم مٹا دیا. کیا بچا؟ کیا بچا؟ زور سے اور زور سے. کیا بچا؟ کوئی را کوئی رے، چلو کچھ بھی ہے تو صحیح. اس نے پھر جوتی اٹھائی، پھر اس نے بڑا تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا اکنواز صحیح کہتا تھا. آئے ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا بے ایمانہ تجھے عین میں علی نظر آ گئے، میم میں محمد نظر آئے، را میں رب نظر نہیں آتا؟ عین میں علی نظر آ گئے، میم میں محمد نظر آئے، را میں رب نظر نہیں آتا. میں نے کہا کیا کرے گا؟ کسی نے کہا مولوی صاحب مسئلہ کہاں سے لے آیا؟ میں نے کہا بات مسئلے کی تو ہے نہیں، اللہ نے نام عمر کو ایسا بنایا، حفاظت کا ذمہ بھی رب نے لے لیا. میں نے کہا شیطان کو بھی دور کر دیا، اعتراض کو بھی دور کر دیا، حملے کو بھی دور کر دیا. اللہ نے محمد علی رب کو ایک نام عمر میں بند کر کے دنیا کفر کو ایسا تماچا مارا، آج تک دنیا کفر عمر کے نام سے لرزتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، کب کباتا بھی ہے، روتا بھی ہے، سسکیاں بھی لیتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، عمر آ گیا. کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ میں گیا شیخو پورا. کہاں گیا؟ میں جس پروگرام کے لیے گیا تو محرم کا دن تھا. مجھے ساتھیوں نے بتایا مولوی صاحب آج یہاں ایک مسئلہ بن گیا. ہم نے پینافلیکس لگایا ہوا تھا اشرف فاروق اعظم کے حوالے سے. کچھ لوگ آئے تو وہاں کھڑے ہو گئے، کہا یہ ہٹاؤ، ہم نیچے سے گزرنا چاہتے. اس کو ہٹا دو، ہم نیچے سے. اس کو ہٹاؤ. میں نے کہا اتنا اوپر ہے کچھ نہیں کہتا. اس نے کہا مولوی تجھے نہیں پتا، ہم سے پوچھ. یہ جتنا اوپر ہو نہیں چھوڑتا.
میں نے کہا کم سے کم اس نے کہا تو صحیح نہیں یہ اوپر ہے. میں نے کہا رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرے عقیدے کی حفاظت کی رب کا ذمہ ہے، تیرے نظریے کی حفاظت بھی رب کا ذمہ ہے. صحابہ کی عزت کی حفاظت کس کا ذمہ ہے؟ کس کا ذمہ ہے؟ کس کا ذمہ ہے؟ ٹیکس لگے جوانوں ہم نہیں کریں گے، اللہ محتاج نہیں ہے. تم نہیں کرو گے، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ ابابیل پیدا کر دے گا، اللہ لشکر پیدا کرے گا، اللہ قافلے پیدا کرے گا، اللہ افراد پیدا کرے گا، اللہ لوگوں کو پیدا کرے گا، اللہ کسی کو ہدایت دے گا، اسلام میں لے آئے گا، صحابہ کی چوکیداری پہرے داری میں لگا دے گا. میں نے کہا تو میں محتاج ہے، خدا کسی کا محتاج ہے. کسی کا محتاج ہے؟ عقیدہ بنا رب کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ وہ ایک شخص کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کو بازار لے گیا. تو جب وہ بیٹے کو بازار لے گیا تو لوگوں نے پوچھا ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، آپ کا ہے؟ توڑا ہے؟ الحمدللہ میرا ہے. نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے. اچھا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ چلتا بھی ہے؟ جی ماشاءاللہ عمر ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ اس نے کہا اس دکان سے سودا ہی نہیں لینا، اس دکان سے سودا ہی نہیں لینا. ابھی تو میں نے سودا نہیں مانگا، عمر آ گیا. اس دکان سے سودا. میں نے کہا کس دکان پہ جائے گا؟ جہاں جائے گا عمر بتانی پڑے گی. جہاں جائے گا عمر، مسلمان کہاں جائے گا عمر بتانی پڑے گی. عمر کے بغیر چھٹکارا، عمر کے بغیر گزارا. میں نے کہا ادھر آنا، یہ عمر ہے، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں آرام میں. بیٹا دوڑتا ہوا آ گیا، ابا جان یہ جو حسین ہے نا، اس نے کہا ہے یہ جو عمر ہے نا ہمارا نوکر ہے، ہمارا خادم ہے. عمر کھڑے ہو گئے. کیا 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 کہا؟ کہ یہ جو حسین ہے نا، اس نے ابا مجھے کہا جب آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہا تمہارا جو ابا ہے نا ہمارا خادم ہے. بیٹا پھر بتا کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے. بیٹا پھر بتا کیا کہا؟ یہ حسین کہتا ہے تمہارا جو ابو ہے نا ہمارا خادم ہے. بیٹا جا لکھوا کے آ، جا بیٹا لکھوا کے آ، جا 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 لکھوا کے آ. میں نے کہا کہ یہ ہے جو کہتا ہے لکھوا کے آ، ایک وہ ہے جسے پیغمبر کہتے ہیں معاویہ ادھر آ، یہ محمد کی چادریں لے جا، یہ میں محمد کی چادریں لے جا. معاویہ لے گئے، بڑی سنبھال کے صندوق میں چھپا کے رکھی. 19 سال تخت خلافت پہ بیٹھنے کے بعد جب یہ 64,65,000 مربع میل کا حکمران بستر مرض پر ہے نا، علیل ہے، آخری وقت ہے، تو اپنے یاروں سے کہتے ہیں یار یہ صندوق تو کھولو. یار حیران ہو گئے، سونا نکلے گا، جائیداد نکلے گی، بڑے پیسے نکلیں گے. 19 سال تخت پہ بیٹھا ہے نا، 19 سال خلافت کی ہے نا، 19 سال حکومت کی ہے، بڑے پیسے ہوں گے. صندوق کو کھولا گیا، پرانی چادر نکلی. چادر کو جھاڑا معاویہ، یہ کیا ہے؟ معاویہ کہتے ہیں بڑی آرام سے لے آؤ، بڑی احتیاط سے لے آؤ، یہاں نیچے لٹکاؤ نہیں بلکہ اٹھا کر لاؤ، ہاتھ پہ رکھ کر لاؤ، سینے سے لگا کر لاؤ. معاویہ کیا ہے؟ معاویہ کہتے ہیں آقا کی چادر ہے. معاویہ کیا کرنا ہے؟ معاویہ کہتے ہیں کفن نہیں دینا، مجھے رسول اللہ کی چادر میں لپیٹ کر قبر میں سلا دینا ہے. میں نے کہا کوئی پاکستان کے کفن میں سو جائے، کہتے ہیں عظیم قبرستان میں، اللہ والا اسی قبرستان میں، پیر اسی قبرستان میں، ولی اسی قبرستان میں، کتب اسی قبرستان میں، غازی اسی قبرستان میں، شہید اسی قبرستان میں. اللہ بخشش کرے گا. میرا بیٹا سو گیا، میرا ابا قبرستان سو گیا، میرا چاچا سو گیا، میرا ماما سو گیا. میں نے کہا کسی کو موقع ملا مدینہ چلا گیا، جنت البقیع کی قبر میں جگہ مل گئی، کہتے ہیں جنت چلا گیا، صحابہ کے ساتھ سونے کا موقع مل گیا. میں نے کہا مدینے کا کفن پہن، آلہ ہو گیا، پاکستان کے عظیم قبرستان میں سو جا، آلہ ہو گیا. اور جو 1500 سال سے محمد کی چادر لپیٹ کے قبر میں آرام کر رہے، اس کے لیے عقیدہ کیا ہے، اس کے لیے نظریہ کیا ہے، اس کے لیے سوچ کیا ہے، اس کے لیے فکر کیا ہے، اس کے لیے اعلان کیا ہے، اس کے لیے جذبات کیا ہے. ٹیکس لا کے جوانوں میری بات اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے جانا. معاویہ جنتی ہے، معاویہ
جنت میں ہے. معاویہ کے لیے خدا نے جنت کا اعلان کیا. معاویہ جنت میں جائے گا. معاویہ جنتی تھا, جنتی ہے, جنتی رہے گا 1500 سال کے بعد. اور جب میدان معاشر میں معاویہ پیغمبر کی چادر لے کر اٹھے گا, زمانہ معاویہ پہ رش کرے گا. کیا ہو گیا؟ کوئی کہتا ہے اچھا نہیں لگتا. اللہ کی قسم رب کو اچھا لگا ہے, شاہ عرب کو اچھا لگا ہے, ابو بکر عمر عثمان علی کو اچھا لگا ہے, حسن حسین کو اچھا لگا ہے. اس کی اچھائی کے لیے کافی ہے, اس کی اچھائی کے لیے, اس کی اچھائی کے لیے. تیری میری سند کی اسے ضرورت, سرٹیفکیٹ کی ضرورت, کسی مہر کی ضرورت, ویزا پاسپورٹ کی ضرورت, کسی آدھار اور شناختی کارڈ کی ضرورت. وہ جنتی ہے, اللہ نے اسے انعام اور اعزاز سے نوازا. میں نے کہا وہ لوگ گرفتار ہو کے آگے تھے. امیر معاویہ کا دور تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بادشاہ کی خدمت کی تھی, اچھا بستر دیا تھا, اچھا تکیہ دیا تھا, اچھی چادر دی تھی, اچھا دسترخوان بچھایا, اچھی خدمت کی. پھر اس نے کہا مجھے بتاؤ کیا ظالم, کیا بادشاہ اپنے کسی قیدی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہمیں حکم ملا, ہم نے پورا کیا. سوال کرنا ہے تو بادشاہ سے کر. سوال کس سے کر؟ امیر معاویہ کے پاس آ گیا. میں نے آپ سے مقابلہ کیا, لڑائی کی, جنگ کی, آپ نے مجھے گرفتار کیا, میں قیدی ہو گیا. پھر اچھا سلوک کیا, اچھا کھانا دیا, اچھا تکیہ بستر, اچھی چادر. اس خیرخائی کی وجہ امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے پہچانا ہے؟ کہتے نہیں. کہتے ہیں یہ پرانی عادت ہے. ظالم مظلوم کو کہاں پہچانتے ہیں؟ ظالم مظلوم کو ایک ہفتہ گزر جائے نہیں پہچانتے, صدیاں گزر جائیں کیسے پہچانتے ہیں؟ بڑا ہو, ظالم ہو, چھوٹا ہو, مظلوم ہو, لوگ پہچانتے پہچانتے. اس نے کہا میں نہیں جانتا. میرے معاویہ کہتے ہیں مجھ سے سن, میرے محبوب کا زمانہ تھا, تو آیا تھا, تحفے لے کے آیا تھا, حضور نے مجھے بھیجا تھا معاویہ لے آؤ. میں نے کہا تھا جوتا دے, تو نے کہا تو کمی ہے. تو نے کہا تیری حیثیت کیا ہے, تو نے کہا تھا تیری اوقات. میں نے کہا اچھا میرے پاؤں جلنے, سواری پہ بٹھا. اس نے کہا بادشاہ کی سواری ہے, تو محمد کا کمی ہے. میں وہی محمد کا کمی ہوں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اچھا یہ بتا, میں نے ظلم کیا تھا, تو نے اتنی ایمانداری, اتنی وفا, اتنی محبت, اتنا اخلاص. حضرت معاویہ نے تاریخی جواب دیا, تو نے جو کیا تھا تیرے ابا کی تربیت تھی, معاویہ نے کیا ہے محمد کی تربیت. تو نے کیا تھا تیرے بڑوں کی تربیت تھی, معاویہ نے کیا رسول اللہ کی تربیت ہے. صحابہ جنتی ہیں, اہل بیت جنتی, صحابہ پہ خدا راضی, اہل بیت پہ خدا راضی. صحابہ قرآن میں, اہل بیت قرآن میں, صحابہ عقیدے میں, اہل بیت عقیدے میں, صحابہ نظریے میں, اہل بیت نظریے میں, صحابہ سوچوں میں, اہل بیت سوچوں میں, صحابہ فکر میں, اہل بیت فکر میں, صحابہ خیال میں, اہل بیت خیال میں, صحابہ تصور میں, اہل بیت تصور میں. اگلا جملہ کہتا ہوں دل پہ لکھنا, صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا, اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر عقیدہ یہ ہے پھر ہاتھ اٹھا,